بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ بہت دنوں سے میرے دل کا تخت خالی تھا، بہت دنوں سے میرے دل کا تخت خالی تھا، میں خوش ہوا اسے حکمرانیاں دے کر، اور نعیم ہمیں بھی کسی روز مر ہی جانا ہے، بھرے جہان کو ادھوری کہانیاں دے کر۔ پچھلے کچھ جو لیکچر تھے تھوڑے خشک، تھوڑے فلسفے پہ مبنی تھے، تو میں نے سوچا کہ منہ کا ذائقہ تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ مسلسل ایک طرح کا ہی سلیبس، ایک طرح کے ہی مضامین پڑھ کے تھوڑا جی بھی اُب جاتا ہے تھوڑی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، جن مضامین سے ہمارا جی اُبتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یار تھوڑا لائٹ ہونا چاہیے، تھوڑا آسان ہونا چاہیے، جن سے ہمارا جی تنگ ہوتا ہے، اکثر پیپر انہی میں سے آتا ہے، پتہ کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بھی لائٹ نہیں لینا ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جگر مراد آبادی کی غزل پڑھیں۔ تو آپ صفحہ نمبر نکال لیں 151، یعنی 151۔ آج ہم پڑھیں گے جگر مراد آبادی کی غزل۔ اور ظاہر ہے جس طرح کہ ہماری ترتیب ہے، پہلے ہم جگر مراد آبادی کا پڑھیں گے تعارف، ٹائم بچا، وقت بچا تو انشاءاللہ غزل بھی پڑھیں گے، بڑے سکون سے پڑھائیں گے، بے فکر رہیں آپ۔ ایک ایک چیز جس طرح تشریح کرتے ہیں، ہم الفاظ کے معنی لکھتے ہیں، ایک ایک بات پہ بحث کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اسی طرح کریں گے۔ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، توجہ سے لیکچر سنا کریں، توجہ سے بات ذہن میں بٹھایا کریں، چیزوں کو یاد رکھا کریں، اور جو کام دیا جاتا ہے اس کام کو مکمل اور صحیح طرح سے کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں کہ جگر مراد آبادی 1890 میں پیدا ہوئے اور 1958 میں آپ نے وفات پائی، یعنی تاریخ پیدائش یا سال پیدائش جو ہے وہ 1890 ہے، اور تاریخ وفات یا سال وفات 1958۔ جگر کا اصل نام علی سکندر تھا۔ جگر مراد آبادی کے نام سے مشہور ہونے کی وجہ آگے بیان ہوگی۔ تو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، یہ سوال بھی پیپر میں آ سکتا ہے کہ جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا تھا۔ ان کا اصل نام علی سکندر تھا، اور جگر وہ تخلص کرتے تھے۔ تخلص کی بیٹا تعریف یہ ہے کہ شاعر اپنے اصلی نام کے بجائے جو کلمی نام بطور تخلص استعمال کرتا ہے، یا کلمی نام استعمال کرتا ہے، یا اپنے نام کی بجائے استعمال کرتا ہے، وہ تخلص کہلاتا ہے۔ بنارس میں پیدا ہوئے۔ بنارس انڈیا کا شہر ہے، بھارت کا ایک شہر ہے بہت بڑا، لیکن ان کا خاندان کسی وجہ سے کوئی خاص وجہ رہی ہوگی جو بیان نہیں کی گئی، بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد میں آ بسا، یعنی انہوں نے ہجرت کی، بنارس چھوڑ دیا اور مراد آباد جا کے آباد ہو گئے۔ یہ مراد آباد بھی انڈیا کا یعنی بھارت کا ہی ایک شہر ہے۔ چنانچہ جگر مراد آبادی کا لائے۔ علی سکندر نے اپنا کلمی نام یا تخلص جگر رکھا، اور مراد آباد میں رہنے کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ مراد آبادی کا لاحقہ لگایا، تو جگر مراد آبادی کے نام سے مشہور ہوا۔ جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ اس زمانے کے رواج کے تحت کہ جو ابتدائی تعلیم ہوتی تھی، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں یا جو بنیادی کلاسز کتابیں ہیں، آج کل تو ہم چونکہ مہذب ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہن یا بھائی 3 سال کا ہو جائے تو اماں ابا کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے،
فوراً اس کو کسی اچھی سی مونٹیسری میں داخل کروائیں، جس کے پیچھے معذرت کے ساتھ جذبہ یہ کار فرما ہوتا ہے کہ ہم ذرا سکون سے زندگی گزار لیں اور بچوں سے جو 2 4 6 8 گھنٹے جان چھوٹ سکتی ہے وہ چھوٹ جائے۔ مختلف ہمارے وقت میں، ہمارے دور میں 5 سال سے پہلے، 5 سال کی عمر سے پہلے بچے کو سکول میں داخل نہیں کیا جاتا تھا۔ کچی پہلی کا قاعدہ ہوتا تھا جس کے ٹوٹل 4 پیج ہوا کرتے تھے، رول کیا، یہاں دیا اور سکول سے چھٹی۔ پھر اردو کی پہلی کتاب آئی، پکی پہلی کہتے تھے، اس میں صرف اردو کی ایک کتاب ہوتی تھی، اس میں بھی 4 صفحے تھے لیکن بڑی ہو گئی تھی، یعنی تقریباً اس سائز کے 4 صفحے ٹوٹل، 2 یہ اور 2 یہ آخری، بس یہی کتاب ہوتی تھی، الف انار بے بکری۔ پھر کہیں جا کے کچھ پہاڑے، اب تو ماشاءاللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پہاڑے نہیں آتے، اب ان کا نام ہی چینج ہو گیا پہاڑوں کا، انہیں کچھ اور کہتے ہیں، ٹیبل۔ جب تک استاد جی یا ماسٹر جی یا استاد صاحب رہا ہے تب تک وہ سلسلہ ٹھیک تھا، جب تک پہاڑے تھے تو وہ یاد بھی ہوتے تھے، جب سے استاد سر بن گیا ہے، ٹیچر بن گیا ہے، پہاڑے ٹیبل بن گئے ہیں، کمرہ جماعت کلاس روم بن گیا ہے، کرسی چیئر بن گئی ہے، تختہ سیاہ بلیک بورڈ بن گیا ہے، تب سے معیار کھو دیا بیٹا ہم نے، وہ معیار نہیں ہے۔ بہرحال وہ بات ہماری بحث میں شامل نہیں، تو بات آ گئی تو میں نے کر دی۔ اس زمانے میں سمجھا دیا جاتا تھا کہ جو تم سے بڑا ہے نا وہ قابل احترام ہے، تم نے سلام میں پہل کرنی۔ اب تو 8-10 سال کا بچہ جو 5ویں 6ٹھی میں پڑھتا ہے، ٹویوٹا کرولا سے یا XLI سے یا ہونڈا سیوک سے اترتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ استاد صاحب جو ہیں مجھے سلام کریں، مجھے ویلکم کریں۔ بہت برا ٹرینڈ ہے، اس لیے ہم کلرک پیدا کر رہے ہیں، رہنما پیدا نہیں کر رہے۔ ہمیں موبائل یوز کرنا بڑا اچھا آتا ہے، چیٹنگ کرنا بڑی اچھی آتی ہے، ہم واٹس ایپ بڑا اچھا یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپ چلانا زبردست ہے، نیٹ پہ ہمارے جیسا کوئی ماستر اور عالم ہے ہی نہیں۔ افسوس ہے کہ تربیت نہیں ہو رہی، رہنما نہیں پیدا کر پا رہے ہم۔ روزانہ ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں لوگ PhDs کرتے ہیں، ایک بھی رہنما نہیں ہے، ایک بھی سائنسدان نہیں ہے، ایک بھی اسکالر نہیں ہے، کاپی پیسٹ ہے، اس کا چوری کیا، کاپی کیا، 4 لفظ ملائے تو PhD کر لی، ایسے نہیں ہوتا۔ کرپشن ہمارے نس نس میں سما گئی ہے، اصل وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے ہماری تربیت نہیں ہو رہی اور ہمارے اندر کوئی رہنما بھی پیدا نہیں ہو رہا۔ وہ ہم جیسے لوگ تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، بہت پختہ کردار تھا ان کا، سچائی تھی، کرپشن نہیں تھی، اصلیت، ایثار، صلہ رحمی، خلوص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جو دراصل اسلام کی تعلیمات ہیں۔ جس دن سے ہم نے چھوڑ دیں، رٹالائزیشن ایک ہی کام ہے، کتاب سے دیکھ لیا، پڑھا دیا۔ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، اردو پڑھایا، ایک صاحب تشریف لائے، نام نہیں بتاتا، کسی محکمے میں افسر تھے، اردو کے سر سے ملاقات کرنی ہے، جی ملیں، سلام دعا ہوئی، بیٹھے، سر آپ بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں، آپ حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں، قرآن مجید کے حوالے دیتے ہیں، آپ تو اردو پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اردو بھی ادب ہے اور اسلامیات بھی ادب ہے؟ اردو ادب ہی تو اسلامیات نے سکھایا ہے، اسلام تو بنیاد ہے۔ نہیں نہیں سر وہ میں یہ نہیں کر رہا، تو فوراً بہرحال ہمارے لیے سارے لوگ بڑے قابل احترام ہیں۔ یعنی اگر میں تربیت کی بات کرتا ہوں تو کچھ لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں استاد کو کیا مسئلہ ہے، آپ اردو پڑھاتے ہیں، پڑھائیں اور جائیں۔ اسی سوچ نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا۔ اسٹوڈنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ، میں آپ کو ایک مثال سنا دیتا ہوں، ہمارے ایک استاد تھے ماسٹر محمد رمضان صاحب، ان کی ٹانگ یہاں سے کٹی ہوئی تھی، گھٹنے کے پاس سے ٹرالی کے نیچے آگے ٹانگ کٹ گئی۔ تیسری جماعت میں تھا ایک بچہ،
میں استاد صاحب نے پہاڑے سنے، ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، دھوپ پہ، سردی بڑی ہوتی تھی، یہ کنسیپٹ نہیں تھا کہ بجلی بھی کچھ ہوتا ہے، بہت پہلے کی بات، 82 کی 83 کی۔ تو میرے والد صاحب چونکہ اسکول ٹیچر تھے، فارسی کے استاد تھے، انہوں نے 40 سال فارسی پڑھائی، تو وہ ماسٹر رمضان صاحب جو تھے ہمارے استاد، وہ میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، میرے استاد تھے۔ تو مجھے وہ کہتے ہوتے تھے استاد دیا پترا، میں ہمیشہ پہلی صف میں بیٹھا رہا ہوں، اچھا اسٹوڈنٹ تو خیر نہیں تھا میں، لیکن بیٹھتا فرنٹ پہ تھا، اور استاد دے پترا کھڑا ہو جا، کھڑا ہو، ستنم 7 ملٹیپلائی بائی 9، میں کہ استاد جی ستنم 63، 7 ملٹیپلائی بائی 9 از ایکول ٹو 63، کدھر آ جا، کان پکڑ لے، کان پکڑ لیے، استاد صاحب کی کنے والی جوتی ہوا کرتی تھی وہ اتاری، کان پر ٹھا ٹھا 3 4 5 چھوڑی، ہمت نہیں ہوئی، جرت نہیں ہوئی کہ استاد جی میں نے جواب تو ٹھیک تھی آئے، آپ نے مجھے مارا کیوں؟ نہیں، یہ ماں نے تربیت نہیں دی تھی، باپ نے یہ سکھایا نہیں تھا کہ استادوں کے سامنے استاد نے مارا تو ٹھیک کہا ہوگا، دفع ہو جا، دفع ہو گیا، جا کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر استاد محترم کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا اوے کھڑا ہو، کھڑا ہو گیا، تینوں پتہ ہے کیوں مارے ہیں؟ پنجابی بولتے تھے، تمہیں پتہ ہے تمہیں کیوں مارا ہے؟ پتہ نہیں استاد جی۔ کہا میں نے سوال کیا تھا ستنم، تو نے ستنم 63 کیوں کہا ہے؟ اور تیری جرت کیسے ہوگی کہ تو میری بات کو، سوال کو دہرائے؟ تو نے صرف 63 کہنا تھا، تو نے ستنم کیوں کہا؟ اس بات پہ 4 جوتے پڑے۔ مجھے فخر ہے میں استادوں کا شاگرد ہوں الحمدللہ۔ آج میں اگر اس مقام پہ ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو سبق دیتا ہوں، تربیت کی باتیں کرتا ہوں، اسلام کی باتیں کرتا ہوں، یہ میرے استادوں کے، ان استادوں کے جوتوں کے طفیل ہے، میں تو ان کے پاؤں کے خاک برابر بھی نہیں۔ بہرحال بات لمبی ہوگی، سبق بیچ میں رہ گیا، آپ بھی کہیں کہ سر نے پتہ نہیں کیا کہانی شروع کر دی ہے۔ بہرحال جن میں فارسی کی چند ابتدائی کتابیں شامل، چند ابتدائی کتابیں فارسی کی پڑھی، شاعری کا ذوق ورثے میں ملا، والد صاحب بھی شاعری کرتے تھے اس لیے شوق وراثت میں پایا۔ جگر کے والد صاحب علی نظر، والد علی نظر نام ہے، صاحب دیوان شاعر تھے، یعنی ان کی شاعری کا بھی ایک دیوان، ایک کتاب موجود ہے۔ جگر اپنی افتاد طبع، طبیعت کی بے چینی، افتاد کہتے ہیں بے چینی کو، بے چین طبیعت بھی لکھ سکتے ہیں۔ طبیعت کی بے چینی، افتاب طبع کے لحاظ سے نیک درویش منش، منش کے معنی انسان، درویش کے معنی فقیر آدمی، منشا درویش منش معنی فقیر آدمی۔ فقیر آدمی تھے، سلیم الطبع تھے، نرم طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے حج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں بھی کہیں، آپ نعتیں بھی لکھتے تھے۔ دین کی طرف ان کی توجہ اور رغبت، لگاؤ، جھکاؤ، پسند کرنا میں اخضر گونڈوی کا بھی دخل ہے، یعنی آپ کے استاد تھے اصغر گونڈوی صاحب جو خود ایک شاعر تھے۔ جگر مشاعروں میں بہت مقبول تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی، وہ شعر خوانی ترنم سے کرتے تھے، گا کے کرتے تھے، شعر ویسے نہیں پڑھتے تھے بلکہ گا کے پڑھتے تھے۔ سلمان غنی صاحب کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں چاند نہیں نکلا، نکلا نہیں تو کل عید نہیں، چاند اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، پشاور میں کوئی کہتا ہے، اے چاند کمیٹی والو تم کیوں چاند فلک پہ ڈھونڈتے ہو، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا، ترنم سے گا کے۔ تو اس لیے مشاعرہ لوٹ لیتے تھے، لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ ان کے ہاں تغزل، گائیگی، نغمگی کے عناصر نمایاں ہیں۔ ابتدائی دور میں وہ داغ دلوی سے متاثر تھے، لیکن پھر غزل گوئی میں اپنا خاص رنگ پیدا کیا۔
تاہم غزل کی کلاسیکی روایت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کا کلام پختہ ہے، مضبوط ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو اخلاق سے گری ہوئی ہو، اور اس میں ایک والہانہ پن اور نغمگی کا احساس ہوتا ہے، یہ بات ہم کر چکے، لگاؤ کا، محبت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے کئی شعری مجموعے، متعدد کے میں نے کئی شعری مجموعے شائع ہو چکے، جن میں آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور زیادہ مقبول ہوئے، اور بھی بہت سی شاعری کی ان 3 کتابوں کے علاوہ، لیکن یہ تینوں کتابیں زیادہ مشہور ہوں۔ تو یہ تھا میرے بچے آپ کا آج کا سبق۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے جگر مراد آبادی کی غزل۔ تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔